محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، محمد رسول اللہ ہے نا، بڑی خاموشی چھا گئی، کیا بات ہے۔ ابھی محمد علی صاحب پڑھ رہے تھے تو بڑا شور تھا، کیا مجھے پھر پڑھنا پڑے گا بھائی کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے ہمارا دور آئے گا، ہے نا۔ بدر کے میدان میں بھی یہی ہوا تھا، بدر کے میدان میں بھی یہی ہوا تھا۔ آج جیسا چل رہا ہے نا، یہ مت کہو یہ مت کہو، آج کہو ہم ابا سے پیار کرتے ہیں، اماں سے پیار کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ مت کہو کہ حضور سے پیار کرتے ہیں، ہے نا۔ آج یہ چل رہا ہے، آج آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کیا چل رہا ہے، ہاں۔ تو بدر کے میدان میں بھی کہا گیا تھا کہ کہو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صادق ہیں، کہو امین ہیں، لیکن محمد رسول اللہ مت کہو، ہے نا۔ یہی بدر کے میدان میں کہا گیا تھا۔ بدر کے میدان میں حضرت مصعب بن عمیر ہیں، ایک روز اس دن حضرت مصعب بن عمیر کو مہاجرین کا علم دیا گیا ہے، حضرت مصعب بن عمیر کو مہاجرین کا علم دیا گیا ہے۔ حضرت مصعب کے سامنے ابن قمیہ آتا ہے اور ابن قمیہ حضرت مصعب کے ہاتھ پہ حملہ کرتا ہے، حضرت مصعب کا ہاتھ شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت مصعب دوسرے ہاتھ میں علم کو تھامتے ہیں اور فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، اور محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، اور ان سے پہلے بھی تمام رسول گزرے۔ حضرت مصعب بن عمیر ابن قمیہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، اور محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، اور ان سے پہلے بھی تمام رسول گزرے۔ ملعون کہتا ہے اے مصعب بن عمیر سب کچھ کہو محمد صادق ہے، کہو محمد امین ہے، مگر یہ مت کہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ حضرت مصعب نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالا اور پھر کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول۔ آج جیسے ہم سے کہا گیا کہ یہ مت کہو وہ مت کہو، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اٹھا، اعلیٰ حضرت کا ایک شہزادہ اٹھا اور اس نے کہا ہم وہی کہیں گے جو ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اٹھا، ایک شہزادہ اٹھا، کہتا ہے ہم وہی کہیں گے جو ہمیں ہمارے دادا امام احمد رضا خان نے سکھایا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ ایک شعر بولا، ابھی تو ایک بولا ہے، اگر اعلیٰ حضرت کے سارے شعر بولے تو پھر وہی شعر آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے ہمارا دور آئے گا، ہے نا۔ ایک شعر بولا ہے، پھر حضرت مصعب کے دوسرے ہاتھ پہ اس نے حملہ کیا، ویڈیو بند کریے، حضرت مصعب کے دوسرے ہاتھ پہ حملہ کیا۔ حضرت مصعب نے علم کو سینے سے لگایا اور ملعون کی آنکھ میں آگ ڈال کے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، اور محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، ان سے پہلے بھی تمام رسول گزرے۔ ملعون نے حضرت مصعب پہ حملہ کیا، حضرت مصعب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور باطل کی آنکھ میں آگ ڈال کے کہہ رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول۔
اور محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول۔ حضرت مصعب گھوڑے سے زمین پہ آ رہے لیکن باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہے کہ میں وہی کہوں گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے آج دنیا کی تمام باتیں کہو لیکن یہ مت کہو کہ ہم محمد عربی سے پیار کرتے ہیں۔ ہم بھی بار بار کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آج کوئی کہتا نظر آتا ہے یہ فلاں کا نعرہ ہے، یہ فلاں کا نعرہ ہے، یہ فلاں کا نعرہ ہے، یہ ان کا نعرہ ہے، یہ ان کا نعرہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ نعرہ تو صدیق اکبر کا نعرہ ہے، یہ نعرہ تو فاروق اعظم کا نعرہ ہے، یہی نعرہ عثمان غنی کا نعرہ ہے، یہی نعرہ مولا علی کا نعرہ ہے، اور یہی نعرہ امیر معاویہ کا نعرہ ہے، یہی نعرہ امیر معاویہ کا نعرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ان کا نعرہ ہے، اس کا مطلب صحیح ہے لیکن یہ لاگانا جائز درست نہیں ہے، اس کا یہ ایسا ہے، یہ فلاں ملک سے جڑا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو احد سے بھی جڑا ہے، بدر سے بھی جڑا ہے، صحابہ کی زندگی سے جڑا ہے۔ یہ نعرہ فرشتوں کا نعرہ ہے، صحابہ کا نعرہ ہے۔ اور ہم بار بار کہیں گے جب جب ہم سے کہا جائے گا کہ مت کہو کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم کہیں گے ہم کسی اور کی بارگاہ میں حاضر ہو ہی نہیں سکتے، ہم حاضر ہوں گے تو حضور کی بارگاہ میں ہوں گے۔ ہم بار بار کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم تو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، ہے نا، ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن حضور ہم جیسے بھی ہیں آپ کے امتی ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ ہم گنہگار ضرور ہیں، بدکار ضرور ہیں، ہماری صبح شام ہماری گناہوں میں جاتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اگر ہم حاضری دیتے ہیں تو آپ کی بارگاہ کی حاضری دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم گناہ ضرور کرتے ہیں لیکن اے میرے آقا ہم کیسے بھی ہیں لیکن آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جب ہم صبح کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، شام کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، دوپہر کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، رات کو کہیں گے لبیک یا رسول اللہ۔ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو میرا پروردگار کہے گا کہ میرے بندے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، ہم تجھے گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لبیک ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم زندگی پر لبیک کہیں گے تو انشاءاللہ یہ لبیک یا رسول اللہ ہی ہمیں جنت میں داخل کروائے گا، کیونکہ ہم کسی دنیا دار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے نہیں کہتے، ہم اپنے آقا رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کہتے ہیں۔ اور اگر ان کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہوں گے تو کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہے نا۔ حضرت مصعب بن عمیر گھوڑے سے نیچے آئے اور کہہ رہے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ، اور محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو سب کچھ کہو، صادق کہو، امین کہو، لیکن اللہ کا رسول مت کہو۔ جیسے آج ہم سے کہا جاتا ہے سب کچھ کہو لیکن یہ مت کہو ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، ہم حضور سے پیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی بدر کے میدان میں حضرت مصعب بن عمیر سے کہا جا رہا تھا، لیکن مصعب بن عمیر اللہ کے نبی کے غلام ہے، زندگی جا رہی ہے لیکن باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ۔ اور اس کے بعد حضرت مصعب کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو الروم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ علم کو تھامتے ہیں، لیکن ایک روایت میں اور آتا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ حضرت ابو الروم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکل میں پیدا فرماتا ہے، وہ علم کو تھامتا ہے۔ جب بعد میں حضور فرماتے ہیں اے ابو الروم یہاں آؤ، تو وہ فرشتہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ابو الروم نہیں ہوں بلکہ ایک فرشتہ ہوں، خدا تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابو الروم کی شکل میں پیدا فرمایا،
ہے نا؟ تو ایک بات کہوں گا، اپنی اور تمہاری اولاد ہونا، خدا تبارک و تعالی تمہیں بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائے تو اس کا نام مصعب رکھنا، تاکہ جب جب اسلام میں بات آئے تو باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے وہ کہہ سکے وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول، ہے نا؟ اپنے بیٹے کا نام مصعب رکھنا تاکہ باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ سکے ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ مدارج النبویہ میں ایک روایت ہے، حضرت عمرو بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں جو ایک پیر سے معذور ہیں، یعنی کہ ایک پیر سے لنگڑے ہیں، معذور ہیں۔ ان کے 4 بیٹے حضور کی خدمت میں تمام جنگوں میں شامل رہے، تمام میدانوں میں شامل رہے۔ بدر کا دن ہے، حضرت عمرو بن جموح اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے مسلمانوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن جموح کہتے ہیں کہ میرے 4 بیٹے جنت میں داخل ہو جائیں، میں یہیں بیٹھے رہوں؟ لوگ ان سے کہتے ہیں عمرو بن جموح تمہارے لیے رخصت ہے، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم معذور ہو، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ تم میدان میں کیوں نہیں گئے۔ عمرو بن جموح کہتے ہیں کہ میں یہیں بیٹھا رہوں، میرے بیٹے جنت میں جائیں۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن جموح اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عمرو بن جموح تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، تمہارے لیے رخصت ہے۔ عمرو بن جموح حضور کے صحابی ہیں، کبھی کبھی صحابہ حضور کی بارگاہ میں عشق کی وجہ سے کبھی ضد کر جایا کرتے تھے۔ عمرو بن جموح بار بار عرض کر رہے یا رسول اللہ میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، یا رسول اللہ میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حضور نے اجازت مرحمت فرمائی۔ عمرو بن جموح گھر کو آئے، بی بی سے کہا اے بی بی میں میدان کو جا رہا ہوں۔ بی بی نے ہنس کے کہا کہ میدان جا رہے ہو پیٹ دکھا کے واپس آؤ گے۔ گھر کے باہر نکلے، قبلہ رو ہوئے، ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی اللہم لا تردنی الی اہلی، اے پروردگار عالم مجھے واپس گھر مت لوٹانا، اے پروردگار عالم مجھے واپس گھر مت لوٹانا۔ اس کے بعد میدان کو گئے، میدان میں جب دشمن سے سامنا ہوا، قتال شروع کیا۔ بار بار عمرو بن جموح ایک بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنت کا اشتیاق ہے، مجھے شہادت کا اشتیاق ہے، میں جنت کا مشتاق رکھتا ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں، مجھے جنت کا اشتیاق ہے۔ جب بھی قتال فرما رہے بار بار کہہ رہے مجھے جنت کا اشتیاق ہے، مجھے جنت کا اشتیاق ہے، مجھے شہادت کا اشتیاق ہے، میں جنت کا مشتاق ہوں۔ حضرت عمرو بن جموح قتال کر رہے، بار بار کہہ رہے، یہاں تک آپ کے 4 بیٹے آئے، آپ کے ہمراہ قتال کر رہے۔ 4 بیٹے حضرت عمرو بن جموح دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے۔ اس کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ میدان کو گئیں، اونٹ لے کر گئی کہ عمرو بن جموح کے لاشے کو اونٹ پہ رکھ کے مدینے واپس لایا جائے تاکہ آپ کی تدفین مدینے میں کی جائے۔ اب اونٹ کی کوہان پر حضرت عمرو بن جموح کے لاشے کو رکھا گیا۔ جب اونٹ کے کوہان پہ عمرو بن جموح کے لاشے کو رکھا گیا تو اب اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ تمام کوششیں کی جا رہی، اونٹ کو ایڑ لگائی جا رہی، اونٹ کو نکی نکیل کھینچی جا رہی تاکہ یہ اونٹ اٹھے مدینے کی طرف چلے، عمرو بن جموح کے جنازے کو لے کے چلے۔ لیکن اونٹ ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اونٹ گھوم جاتا ہے، بدر کے میدان کی طرف ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن جموح کی زوجہ پریشان ہو جاتی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے کہ عمرو بن جموح کی لاش کو میں نے اونٹ کے کوہان پہ رکھا لیکن اب وہ اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں ہے، ہاں وہ اونٹ مڑ جاتا ہے، میدان کی طرف چلا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب حضرت عمرو بن جموح کی زوجہ سے پوچھتے ہیں اے عمرو بن جموح کی زوجہ ذرا یہ بتاؤ جب عمرو بن جموح میدان کو جا رہا تھا تو اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ حضرت عمرو بن جموح کی زوجہ کہتی ہے یا رسول اللہ عمرو بن جموح جب میدان کو جا رہے تھے قبلہ رو ہوئے تھے، ہاتھوں کو بلند کیا تھا اور کہا تھا اللہم لا تردنی الی اہلی، اے پروردگار عالم مجھے گھر واپس مت لوٹانا۔
اے پروردگار عالم مجھے گھر واپس مت لوٹانا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے عمرو بن جموح کی زوجہ، خدا تبارک و تعالیٰ نے عمرو بن جموح کی دعا کو قبول فرما لیا، اب اس کی تدفین بدر کے میدان میں کی جائے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے، آج ہم سے کہا جاتا ہے یہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسے مت چلو، ویسے مت چلو۔ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم بار بار کہیں گے عمرو بن جموح کی طرح، بار بار کہیں گے ہمیں جنت کا مشتاق ہے، ہمیں جنت کا اشتیاق ہے، اور ہم تو یوں کہیں گے کہ ہمیں حضور کے روزے کا اشتیاق ہے، ہم حضور کے روزے کے مشتاق ہیں، ہے نا؟ ہم حضور سے محبت رکھنے کے مشتاق ہیں۔ ہم تو بار بار عمرو بن جموح کی طرح کہیں گے کہ ہم حضور کی محبت کے مشتاق ہیں، حضور کے عشق کے مشتاق ہیں، حضور کے لفظ کے مشتاق ہیں، حضور کی محبت کے مشتاق ہیں، ہے نا؟ تو آج اعلیٰ حضرت کا ایک شہزادہ بولا، اعلیٰ حضرت کا ایک پوتا بولا، ہے نا؟ شور اٹھا، شور اٹھا۔ جب اعلیٰ حضرت کا ہر شعر بولے گا تو صرف عشق رسول کی بات ہوگی، عشق رسول کی بات ہوگی۔ اور اس سے قبل مجھے معلوم ہوا تھا، میں آیا بھی تھا، کہ علاقے کے کسی وہابی نے کسی سنی مسجد کے لیے کہا تھا کہ سلام پڑھنے کے لیے کہا تھا کہ یہ کتے سلام پڑھ رہے ہیں، تو تمام علاقے کے وہابی کان کھول کے سن لیں، اگر کسی سنی مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے تو آنکھیں نکال لوں گا، اگر سنی مسجد کے امام کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو انشاءاللہ آنکھیں نکال لوں گا۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں، ہماری مسجدوں کی طرف، ہمارے ائمہ کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھنا، ورنہ آنکھیں نکال لی جائیں گی، ہے نا؟ ہمارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ہمارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے، چاہے زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت تو آل محمد کا نعرہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت تو آل محمد کا نعرہ ہے، بس یہی مسلک ہمارا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت تو آل محمد کا نعرہ ہے، یہ مسلک ہمیں جان سے پیارا ہے۔ میں اپنے قاری حضرت قاری احسان صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ حضرت تشریف لائے، ہمارے اس مشاعرے میں جشن حسن الہند کے موقع پر حضرت تشریف لائے، حضرت نے اپنا پورا وقت دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور جو بھی علماء اکرام، ائمہ اکرام یہاں پہ تشریف لائے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور میں کمیٹی والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بڑی محنت کی۔ مجھے جو سب تو نام نہیں یاد ہیں، لیکن ڈاکٹر اظہار عالم صاحب، ڈاکٹر ناظم صاحب، لالو بھائی، اور حافظ عامر صاحب، مولانا مصطفیٰ صاحب، دلشاد بھائی، ایشان صاحب، جاوید صاحب، اور بھی دیگر لوگ، جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کاوشوں سے یہ جشن حسن الہند اتنا کامیاب ہوا۔ اگر اسد اقبال صاحب نہیں آئے تو ہمارے محمد علی فیضی صاحب نے وہ کمی پوری کر دی، ہے نہیں؟ وہ نہیں آ سکے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے محمد علی فیضی صاحب نے اس کمی کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، آپ سب کی تمام نیک جائز مقاصد کو پورا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ مسلک اعلیٰ حضرت پر رہتے ہوئے بالخیر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔